السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں، بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو وہ دن ہے رب سے ملاقات کا دن، حساب کا دن، جس دن انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے، پھر اسی طرح کچھ اذکار ہیں، قرآن کا پڑھنا ہے جو قیامت کے دن کام آنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ کتنا آسان سا نسخہ ہے، آسان سا کام ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، تو ہمیں یہ ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں۔ اس میں میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سنت اور فرض کے بیچ میں اس کو پڑھ لوں، کیونکہ بعض اوقات فرض پڑھ کے پھر انسان صبح شام کے اذکار کر کے اور کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایک ٹائم فکس کر لیں نا اپنے لیے، تو اس سے پھر رہتا نہیں، ورنہ جب تک میں نے اس کا ٹائم نہیں فکس کیا تھا نا، تو وہ کبھی ہو جاتا تھا، کبھی یہ کہ سورج نکل جاتا تھا اور پھر بعد میں پڑتی تھی۔ تو افضل وقت اس کے پڑھنے کا ہے فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک، یہ بیسٹ ٹائم ہے جس میں یہ ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایوننگ اذکار میں عصر کی اذان سے لے کر مغرب تک۔ پھر قرآن کا پڑھنا، یعنی یہ بھی انسان کی عزت بڑھائے گا قیامت کے دن، یعنی آپ اپنے ساتھ باندھ لیں، کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، تدبر کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن جنہوں نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا ان کو لایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر یہ 2 صورتیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کا بھی طریقہ کیا ہے، مثلا عصر کی نماز کے بعد آپ ہر روز پوری سورت پڑھ سکے تو بہت اچھا، لیکن اگر پوری سورت نہیں تو آدھا آدھا پارہ پڑھ لیں، 5 دن میں ہو جائے گی۔ روب پڑھ لیں، روب کا بھی آدھا کر لیں، اس کا بھی آدھا کر لیں، 1-2 صفحے پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے اپنے اوپر باندھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کچھ نہ کچھ دن کے اندر سورۃ البقرہ پوری ہو جائے گی، اور پھر سورۃ آل عمران پوری ہو جائے گی، پھر دوبارہ سے البقرہ اور آل عمران شروع کر دیں، کیونکہ سورۃ البقرہ میں خاص طور پر احکامات بہت زیادہ ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں، تو اس کا بہت اچھا ریمائنڈر ہوتا ہے۔ کسی دن انسان کا کیسا موڈ ہوتا ہے، کسی دن انسان کی دل کی حالت کیسے ہوتی ہے، پھر جب انسان ان کو پڑھتا ہے تو ایک دفعہ میں عمل نہیں ہوا تو دوسری دفعہ میں نہیں ہوا تو تیسری دفعہ، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں صدقہ خیرات کی کتنی آیتیں ہیں، اور پھر اس کے ادب آداب بھی بتائے گئے ہیں۔
تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ وہ آیتیں بار بار پڑھیں اور پھر آپ صدقہ نہ کریں، اور صدقہ کریں تو اس کے آداب کا خیال نہ رکھیں. تو یہ صورتیں پھر انسان کے لیے عزت کا باعث بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا. یعنی قرآن کو ایک جسم دیا جائے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار رکھتا تھا. یعنی رات کو بھی تم قرآن پڑھتے تھے. اب آپ دیکھ لیں تہجد میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں آپ، کیونکہ وہ وقت سب سے افضل وقت ہے قرآن کے پڑھنے کا. اور دوپہروں کو تجھے پیاسا رکھتا تھا، یعنی دن میں بھی تم پڑھتے تھے تو اس پڑھنے کی وجہ سے تمہیں پیاس لگتی تھی. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب پڑھ رہے ہوتے ہیں منہ سوکھنے لگتا ہے، پھر انسان کہتا ہے اچھا بھی اٹھتا ہوں پھر پانی لیتا ہوں. کبھی تو آپ پاس ہی بوٹل رکھ لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے. تو یہ ایک یقینی بات ہے کہ انسان علم حاصل کرتے یا سیکھتے سکھاتے ہوئے اس کے اوپر ایک جسمانی تکلیف آتی ہے. کبھی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، کبھی بھوک قربان کرنی پڑتی ہے. اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں کیونکہ تو نے میرے ساتھ وقت گزارا. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و مافیہ کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی اتنا قیمتی ڈریس ہوگا وہ. پھر وہ دونوں کہیں گے اے رب یہ ہمارے لیے کہاں سے، یہ اتنا قیمتی لباس؟ تو کہا جائے گا اپنے بچے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے، تم نے اپنے بچے کو بھی سکھایا. تو مائیں صرف خود ہی نہ سیکھتی پڑھتی رہیں بلکہ بچوں کو بھی پڑھائیں، ناظرہ بھی پڑھائیں، ترجمہ بھی پڑھائیں، اور ان کو اس کے ساتھ مشغول رکھیں. دیکھیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو جلدی ہاتھ آتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر بات نہیں سنتے، اور پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. اپنی زندگی ہوتی ہے ان کی. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے نا ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیں کہ اس میں اگر بچے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ آیتیں ان کے ساتھ پڑھ لی جائیں، اگر جمع نہیں ہوتے تو فون پر کوئی نہ کوئی سلسلہ کر لیا جائے. یعنی ہر ایک اپنے اعتبار سے، جس کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنا اسکیڈول بنائے، جس کے بڑے ہیں وہ اپنا بنائے. جنہوں نے ناظرہ پڑھ لیا ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، جنہوں نے ترجمہ پڑھ لیا وہ تفسیر پڑھے، جنہوں نے ایک تفسیر پڑھ لی دوسری پڑھے. کوئی لیکچر سننے کو دے، اکٹھے بیٹھ کے سنے پھر اس پر ڈسکس کریں. یعنی کوئی نہ کوئی ذریعہ گھر کے اندر اس سے خیر و برکت ہوتی ہے. اگر بچے نہیں تو ہسبینڈ وائف کسی اور کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے اپنی ذاتی طریقے پر ضرور قرآن کے ساتھ صرف کرے. پھر بے شک صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. تو جتنا زیادہ انسان پڑھے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو یہاں تک ذاتی زندگی سے متعلق کچھ چیزیں تھی جو آپ کو اپنی پرسنل لائف کے اندر امپروومنٹ کرنی ہے. استاد جی میں تو بس یہ جو بالکل شروع میں ہی آپ نے کہا نا 3 چیزوں کے بارے میں سوال، علم پر عمل، یہ نہیں کہ علم کتنا حاصل کیا، علم کے حاصل کرنے پہ سوال نہیں ہے، علم پر عمل پہ سوال ہے. استاد جی وہ بہت زیادہ اسکیری تھا ایک تو، اور دوسری جو بچیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ اچھی تربیت اور پھر ان کی شادی، تو جیسے آپ نے کہا کہ ساری انویسٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے اور پھر جب چلی جاتی ہے اور اٹھاتا ہے. تو استاد سب سے زیادہ اس میں یہ بات کہ اتنی محنت سے آپ ان کو پالتے ہیں، اتنی محبت سے پالتے ہیں، پھر اب جیسے بیچاریوں کے ٹائم پہ رشتے وغیرہ نہیں ہو رہے ہوتے تو اتنے پریشان ہوتے ہیں والدین. مجھے اتنا رحم اس چیز پہ بھی آتا ہے کہ خود ہی پہلے دعائیں کر کے ہم اولاد لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں کرتے ہیں، اور آپ خود ہی دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ جائے ہمارے پاس سے. اللہ نے ایسا رکھا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹا نہیں ہوتا، اور بڑھاپے میں بیٹیاں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے خدمت پہ نہیں آ سکتی، تو اس وقت انسان کے دل پہ بڑی عجیب گزرتی ہے کہ پالا ہم نے لیکن ہم ان سے فیض نہیں اٹھا سکے. تو والدین کو فیض پہنچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں، نیک عمل کیے جائیں تاکہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنے. استاذہ یہاں علم کی جو بات آ رہی ہے تو علم کیسا بھی ہے، چاہے قرآن کا ہے، فائدہ مند علم جو ہے وہ اگر انسان کسی کو نہیں پہنچاتا، جیسے پورا ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اب تو بس میرا پروفیشن میں چینج کر رہا ہوں، ٹائم ضائع کر دیا پورا 6-8 سال، بس یہ تو صرف آپ کی وجہ سے میں ڈاکٹر بنا ہوں،
فیملی کی پریشر کی وجہ سے، تو وہ علم بھی ضائع ہو جاتا ہے، وہ کسی کو نہ پہنچا سکتا ہے اور اس کا وقت بھی ضائع۔ اسی طریقے سے قرآن کا علم بچے پڑھ تو لیتے ہیں، مگر جیسے آپ نے کہا کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ جو سکھاتے ہیں ہم بچوں کو، تب جا کے وہ علم جو ہے وہ اپنی زندگی میں وہ لوگ لا سکتے ہیں، تب لا سکتے ہیں۔ خالی عربی پڑھ کے تو انہیں کیا پتا چلے گا یہ کیا لکھا ہے۔